اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خصوصی پروگرام میں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک NCN-TV کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سنسن جاوید، اور آج کے پروگرام کی میزبان ایسٹر ڈینیل سرفراز کی جانب سے تمام مسیحیوں اور آج کے تمام شرکا، خصوصاً بشپ ڈاکٹر مائیکل نذیر صاحب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ ناظرین، NCN-TV نے کرسمس کی خوشیوں کو تبادلہ کرنے کے لیے ایسے خصوصی پروگرام کا انعقاد کر رکھا ہے جس میں کرسمس کی اہمیت، پیغامات اور گاسپل سنگنگ کا اہتمام کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ آج کا کرسمس اسپیشل انہی پروگراموں کی تیسری کڑی ہے۔ آج تمام دنیا میں مسیح ولادت المسیح منایا جا رہا ہے۔ 2021 سال گزر جانے کے باوجود کرسمس کو سمجھنے اور اس سے متعلق سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، جنہیں بار بار دہرانا ایمان کی تجدید ہے۔ آج کے بھرپور اور خوبصورت پروگرام کی میزبان، جو سینٹ پیٹ کالج میں لیکچرر بھی ہیں اور NCN-TV کی سینئر اینکر بھی ہیں، میری مراد ہے ایسٹر ڈینیل سرفراز۔ میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی تھینک یو ایسٹر ڈینیل صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ سنسن صاحب۔ میں اپنے تمام ویورز کو جو فیس بک اور یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتی ہوں اپنی طرف سے اور NCN ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرسمس از ناٹ اے سیزن، اٹس اے فیلنگ۔ مسیح یسوع کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ایک طبیلے میں پیدا ہوا، یعنی وہ ہی واز بورن ان اے مینجر، تاکہ ہر شخص، ہر خاص و عام اس تک آسانی سے پہنچ سکے، کیونکہ عام طور پہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بادشاہوں تک پہنچنا یا ان کے دربار تک رسائی ہر شخص کے بس میں نہیں ہے، ہر شخص کے ممکن نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے لیے طبیلے میں پیدا ہو کر خاص سے عام ہو گیا، اور یہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ کا ایک بے مثال پیار ہے۔ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل 2 باب میں یسوع کی پیدائش کی خوشخبری کچھ یوں مرقوم ہے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اسی کرسمس سیلیبریشنز کا ایک حصہ ہے اور اس پہ مبنی ہے۔ کرسمس یعنی بڑا دن، جو ہم سب کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے امن، پیار اور سلامتی کا پیغامبر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نہایت قداور اور اہم ترین شخصیات موجود ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ امید ہے کہ آج ان سے دوران گفتگو ہم بہت کچھ سیکھیں گے
اور کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ان کا ایک تعارف آپ سے کروانا چاہتی ہوں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی جیسے کہ سمسن صاحب نے کہا کہ ایک بہت ہی قداور شخصیت ہے, ایک بہت مانی اور جانی شخصیت ہیں. یہ ہیں جناب ڈاکٹر بشپ جیمز مائیکل نذیر علی. یہ پاکستانی بورن برٹش کیتھولک پریسٹ بھی ہیں اور سابق بشپ آف روچیسٹر فرام 1994 to 2009 رہ چکے ہیں. اس سے قبل یہ بشپ رائمنڈ بھی رہ چکے ہیں. Currently, he is director of the Oxford Center for Training, Research, Advocacy and Dialogue. We welcome you, sir, in our program. Next, ہمارے پاس جو ہمارے guest ہیں وہ ہیں جناب G.R. شہزاد صاحب. He is a retired local magistrate and a retired training and development officer of Rochdale Borough Council, winner of national and local awards, a community activist and member of Rochdale Multi-Faith Partnership and Standing Advisory Council on Religious Education set up by the Rochdale Borough Council, UK. جناب جی آر شہزاد صاحب, ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر اختر انجلی صاحب. He is a Pakistani background doctor practicing medicine in UK. He is a journalist, a research scholar, and a student of the sacred scriptures. His publications include books on Sufism and newspapers articles. We welcome you in our program, sir. Next, ہمارے جو guest ہیں وہ ہیں جناب انیل فاسٹمنیو. He is a German Pakistani doctor, actor, screenwriter, and director, best known for his feature film Qazi. As an actor, he has won several Best Actor awards at Tasveer South Asian Film Festival USA, then Independent Days Film Fest Germany, and SMR 13 International Independent Film Festival France for his role as Qazi. He is MSc in Global Health and works as Global Health Consultant at German Leprosy and TB Relief Association, GLRA. We welcome you, Anil Sahab, in our program. Next, ہمارے ساتھ جو guest ہیں وہ ہیں Dr. Akila Daud. Recently, she has got a bachelor's degree in theology from Vision University, USA. This degree was presented to her in Pakistan by PMI, Peace Mission International, Pakistan. By profession, she is an educationist, but at present, she is serving as an evangelist to the community. Maybe she is not with us at the moment, but she will join us in a few minutes. Our next and the last guest is Janab Faisal Ilyas Sahab. He's from Lahore doing MPhil in Peace and Counter-Terrorism, Youth Peace Activist, Executive Director, Peace Hope Pakistan, URICC Coordinator in Pakistan, Regional Expert at We Are Together International Prize winner, Alumni Paris Peace Forum, Young Religious Scholar at Academy of Religion, Italy. So we in this program, I and Samson Sahab, we all welcome you in our program. Hopefully we'll be having a very good discussion. تو سب سے پہلے تو مائیکل نذیر صاحب جو ہیں ڈاکٹر مائیکل نذیر, میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں کرسمس کے بارے میں کہ آپ کرسمس کا کیا میسج ہمارے ویوز کو دینا چاہتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ عید ولادت المسیح کا تہوار جو ہے اس کی نبوت, اس ولادت کی نبوت شروع ہی سے کلام مقدس میں موجود ہے. پیدائش کی کتاب, تکوین کی کتاب ہی سے اگر آپ شروع کریں, اور پھر بعد میں یساع نبی کی نبوت کہ کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا, اور اسی طرح سے میکا کی کتاب میں بھی یہ ذکر ہے کہ وہ جو حاملہ ہے جب تک اس کے بیٹا نہ ہو تو خدا کے نجات کا انتظام شروع نہیں ہو سکتا. ان تمام نبوتوں کی تکمیل اس پیدائش میں آ کر ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ یہ تاریخ کی روشنی میں پیدائش ہو رہی ہے. ابھی آپ نے مقدس لوکا کی معرفت جو انجیل ہے اس کی تلاوت کی, تو اس ذکر کا آغاز ہی تاریخ سے ہوتا ہے کہ قیصر اوگسٹس کے زمانے میں
جب کورینس سوریا کا حاکم تھا، ہیرودیس بادشاہ کا ذکر متی کی معرفت انجیل میں ہے. تو یہ تاریخ کی روشنی میں خداوند کی پیدائش اور خداوند کی زندگی گزری ہے. اس کے جو شاگرد تھے، اس کے جو دوست تھے، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس اناجیل اربع ہیں، مختلف طور طریقوں سے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، مگر خداوند کے جو دشمن تھے وہ بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں کہ تاریخ کے لحاظ سے کس طرح سے وہ اس دنیا میں رہا. رومی جو تاریخ نویس ہیں مثلاً، یا یہودی تاریخ نویس، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور غیر جانبدار جو ہیں وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. تو مختلف طور طریقوں سے یہ تاریخ کی پوری روشنی میں یہ پیدائش ہوتی ہے. اور پھر دوسری بات، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ خداوند کی پیدائش ایک خاندان میں ہوتی ہے. یہاں ذکر اس کی ماں کا ہے، جو مقدس یوسف ہیں ان کا ہے، ان کے کردار کا ہے، کس طرح سے پیدائش ایک خاندان میں ہوئی. اور خداوند کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے بچپن میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں اور جو یوسف ہیں ان کا تابع دار رہا. اور اہمیت جو خاندان کی ہے، اس کو ان دنوں میں خاص طور پر مغرب میں تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ خاندان کی اہمیت کا بیان جو ہے وہ کیا جائے، کہ یہ بڑا ضروری ہے بچے کی پرورش کے لیے کہ خاندان جو ہے وہ مثبت رہے. باپ اور ماں کا جو کردار ہے اس کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے. پھر آپ نے چرواہوں کا ذکر کیا. اب چرواہے وہ تھے جو کہ غریب تھے، جو باہر بیٹھے ہوئے تھے سردیوں میں، اور اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں چرواہوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کو مشکوک سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ چوری نہ کر جائیں ان لوگوں کی جو ارد گرد رہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا انکشاف جو ہے اس پیدائش کے بارے میں ان لوگوں میں ہوا. اور بائبل میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کی جو نظر ہے، خدا کی جو نظر ہے، وہ غریبوں کی طرف ہے. مقدسہ مریم نے خود اپنی گیت میں یہ کہا کہ خدا نے اسے پست حالی میں یہ پیغام دیا کہ اس کو اس قدر رتبہ جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے اور ہوگا اور ہوتا رہے گا. تو اس وقت ہم بڑے دن کے موقع پر بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ جو غریب ہیں، جو کہ لاچار ہیں، جو کہ بے گھر ہیں، ان کا خیال رکھیں، صرف اپنی عید منانے میں مشغول نہ رہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خوشخبری ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے، کہ جو فرشتے ان کا یہ گیت تھا کہ خدا کی یہ بشارت جو ہے، جو خوشخبری ہے، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نیک دل ہیں، نیک نیت ہے. اسی لیے ہم سب کے ساتھ اس کو بانٹنا چاہتے ہیں. اور پھر آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کا کردار اس سلسلے میں. اسی بیان میں لوکا کی معرفت انجیل اس کے دوسرے باب میں یہ لکھا ہے کہ مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر ان پر سوچتی رہی. اور مجھے یقین ہے کہ مقدس لوکا نے جو اس پیدائش کے بارے میں جو ذکر اتنے تفصیل سے کیا ہے، یہ خبر جو ہے اس کو، یہ معلومات جو اس کو ہوئی، یہ مقدسہ مریم کے ذریعے ہوئی. یعنی مقدسہ مریم نے اس انجیل کی خوشخبری کا آغاز اس طرح سے جیسے لوکا کی معرفت انجیل میں ہے، ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. مگر مقدسہ مریم کا جہاں ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں ہمیں اپنے آپ پر بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح سے اس نے اپنے دل میں اس خبر کو اتارا اور اس پر سوچا، تو ہمیں یہ پوچھنا ہے اس عید کے موقع پر کہ کیا ہم بھی اس پیدائش کے بارے میں
اپنے دلوں میں اس کو اتارتے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے دل، ہماری جو ضمیر ہے، کس طرح سے اس پیدائش کی وجہ سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ وشو صاحب، بالکل صحیح ہے کہ کرسمس جو ہے وہ ایک لائف چینجنگ ایک پروسیس ہے، اور واقعی اس سے ہم اپنے معاشرے کو یا ہم اپنی کمیونٹی کو بہت حد تک جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں، اپنے رویے سے، اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے۔ اچھا، ایک سوال جو آپ سے میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ کرسمس کا تہوار کمیونٹی بیس پہ کیسے منانا چاہیے؟ اگر ہم کمیونٹی بیس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں، ابھی میں سوسائٹی کی بات نہیں کر رہی، ہم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی کمیونٹی بیس، کہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اس کو پراپرلی، تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھی کچھ، کیا ہم کس طریقے سے منائیں کہ دوسرے ہم سے کچھ سیکھ سکیں یا ہمارے لیے کچھ ہم ان کو اگزامپل دے سکیں، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ویورز کو۔ جی، سب سے پہلے تو جمع ہونا اور عبادت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب آج کل کووڈ کا ماحول ہے اور کچھ لوگ ہیں وہ خوفزدہ بھی ہیں اس سے۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں گرجا گھر کچھ عرصے بند بھی ہو گئے۔ مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ مسیحی ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں۔ رفاقت جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، اور جب ہم اس طرح سے رفاقت جو ہے قائم کرتے ہیں تو اس میں ہر طبقے کا انسان ہے۔ اس میں صرف ہم ان لوگوں سے نہیں ملتے جو کہ ہمارے خاندان کے ہیں یا ہمارے پیشے کے ہیں یا دولت کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ ہم ان سے رفاقت رکھنا چاہیں، مگر ہر قسم کے انسان سے رفاقت جو ہے کلیسیا میں بڑی ضروری ہے۔ غریبوں کی خدمت، اب اگر مسیحی ایمان جو ہے اس کی کوئی خاص تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ جو غریب ہیں خدا کا رجوع، اور اس لیے ہمارا بھی جو رجوع ہے وہ غریبوں کی طرف، جو ضرورت مند ہیں، جو بیمار ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ جو کوڑ کی جو بیماری ہے اس پر ہم غور کریں گے، تو ان کو ہم کسی بھی طور سے فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ عید کے منانے میں اہم ہیں۔ میں چلتا ہوں ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب کے وہ کیا کہتے ہیں، پھر بشپ صاحب آپ سے پھر میں ایک بہت ضروری آج کا ایک مرکزی سوال بھی ہے وہ آپ سے بات کریں گے۔ تو میں دعوت دوں گا ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہو کرسمس کو، اور کس طرح سے یہ امن اور آشتی کا تہوار بھی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، کرسمس جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے امن اور شانتی کا پیغام اس لیے ہے کیونکہ جو کرسمس کی مرکزی ایونٹ ہے، جو مرکزی شخصیت ہے اور جو مرکزی پیغام ہے، وہ سب کا سب امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا پہ پیدا ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ، اور یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، بائبل مقدس میں مرقوم ہے، اس لیے اس کی صداقت کو میں تسلیم کرتا ہوں، اور تمام اہل ایمان جو باتیں اناجیل اربع میں بائبل مقدس میں لکھی ہیں وہ صداقت پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے سیکرڈ اسکرپچرز ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور جب وہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ فرشتوں نے آ کر دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام دیا، جب مریم مقدسہ کے پاس جبرائیل آئے تو انہوں نے آگے انہیں سلام پہنچایا خدا کا، تو یہ بات ساری سلامتی سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر ہم جب انبیاء کے صحائف میں دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو امن کا شہزادہ کہا گیا، ان کی زندگی، لہٰذا اگر ہم ان کی زندگی، ان کی ولادت سے متعلق نبوتیں، ان کی ولادت پر ہونے والے واقعات اور وہ تمام چیزیں جن پر غور کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جیسے ابھی بشپ صاحب فرما رہے تھے کہ we need to think on these things، تو یہ تمام چیز یہاں پہ کہیں بھی کسی کو تنگ کرنے کا،
کسی پر روب جمانے کا، کسی کو زیر کرنے کا، کہیں بھی ایسا کوئی عنصر نہیں ملتا. بات آسمانوں سے شروع ہوئی اور بات گڈریوں تک پہنچی، غریبوں تک، فرشتوں سے لے کر غریبوں تک امن ہی امن، سلامتی ہی سلامتی. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا ایز اے کمیونٹی بعض اوقات ہمارا فوکس جو ہے وہ سیلیبریشن میں اتنا اس طرف چلا جاتا ہے، ہمارا فوکس اتنا سیلیبریشن کی طرف ہو جاتا ہے کہ ہم انحراف کر جاتے ہیں اس بنیادی بات سے جو ہمیں دنیا کو سکھانی ہے، جس پر ہمیں غور کرنا ہے. ان اے ورلڈ دیٹ از گون کریزی، ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے پر بلا وجہ با وجہ کسی طریقے سے ناراض ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اتنے زیادہ ہمارے پاس وسائل ہیں، اس کے باوجود جنگیں ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ایک بنیادی حل کرسمس کا پیغام ہے. اور اگر ہم ان ایونٹس کو، ان واقعات کو سمجھیں، ان کی معنویت اور گہرائی کو سمجھیں، تو میرا خیال ہے کہ ہماری دنیا کے لیے اس وقت اس سے بڑا پیغام امن اور شانتی کا کوئی نہیں ہو سکتا. جی میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. اصل میں یہ بشپ صاحب کی طرف ہم نے کویسچن کریں گے تھوڑا سا، اور حساب سے یہی ایک ہمیں یاد ہے کہ سب سے پہلا پروگرام ہم نے لقمان، مبشر لقمان کا ایک پروگرام کا جواب دیا. اب پھر ذاکر نائک نے ایک نیا ایشو چھوڑ دیا. پھر کراچی میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ اس میں انکار کر دیا کہ میں کیک پر کرسمس جو ہے ہیپی کرسمس نہیں لکھوں گا. بہت بڑی دکان تھی. تو یہ مختصر آپ ڈاکٹر صاحب آپ ضرور بتائیے گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سارا سنیریو کا مختصر ہی پلیز جواب دیجیے گا. جی دیکھیں، ذاکر نائک صاحب کی تو کسی بات یا ان کی کسی دلیل کا میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ وہ دنیا کے واحد شخص ہیں جن کو ہر بات کا جواب آتا ہے. دنیا کا کوئی پروفیسر، کوئی سائنسدان، کوئی مفکر، کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو اپنے محیط سے، اپنے احاطے سے بڑھ کر کوئی بات کرے. ذاکر نائک صاحب سے آپ تاریخ، جغرافیہ، دینیات، عربی، اسلام، لاطینی تاریخ، کسی قسم کی بات کر لے، وہ 5 منٹ کے اندر آپ کو اس کا جواب دے دیں گے. لہٰذا اتنے بڑے عالم کے ساتھ میں کوئی متھا نہیں لگانا چاہتا، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ میرا علم محدود ہے اور میری عقل ناقص ہے. اور جو بات تحقیق میں لوگ کرتے ہیں، 10 سال کی تحقیق کے بعد ٹیکسٹ بک میں ان کا شاید ایک جملہ آتا ہے کہ یہ تحقیق نے اتنا کیا. تو ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اسی بات کے اوپر 5 منٹ کے اوپر پوری تاریخ اور ایسے ایسے سائنسدانوں کے نام لیتے ہیں جن کو میں ڈھونڈتا رہا ہوں اور ابھی تک مجھے نہیں ملے. انہوں نے ایک بار فرمایا تھا کہ جی ڈاکٹر وائٹ میٹ نے ایوولوشن کے بارے میں یہ کہا ہے. میں آج آپ کے ٹی وی کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج تک تاریخ میں، ایوولوشن بایولوجی میں اور ہسٹری آف سائنس میں ڈاکٹر وائٹ میٹ کوئی نہیں نظر آئے. یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب جہاں تک اس کا جو سوشیولوجیکل امپیکٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ ان کا وہ میں نے کلپ سنا تھا جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ جی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ آپ میری کرسمس، تو آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ لارڈ جیسس کرائسٹ واز دا سن آف گاڈ اینڈ وغیرہ وغیرہ جو ان کی دلیلیں ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. کراچی میں جو بیکری ہے انہوں نے میری کرسمس لکھنے پر اعتراض کیا اور نہیں لکھا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ اس میں یہی ہے جو مسیحیت کا پیغام ہے اور جو مسیحا نے ہمیں سکھایا ہے. ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں تو وی کین ناٹ ٹیک دیئر اسٹینڈرڈس اینڈ modify our behavior accordingly. Our standards come from the word of God. بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو کیا، جو انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے.
یہ چیزیں آتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ. اس طرح کے بہت سے طوفان آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب مبشر لقمان نے کرسمس پر اعتراضات کیے تھے، اور آپ کے اس ٹی وی کا وہ پہلا پروگرام تھا، اور اس میں نے اور آپ نے مل کر وہ جواب دیے تھے. وہ ابھی تک ہمارے پاس کلپس موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے معذرت بھی کر لی، سب ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ باؤ ڈاؤن ایز فار ایز، ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو باؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسیحی ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے ان معیاروں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بائبل مقدس سکھاتی ہے. لہٰذا ہم کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. We continue to be Christians the way our Lord has taught us to be. جی بہت شکریہ. جی عقیلہ صاحبہ، جی آپ Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Thank you so much. A very Merry Christmas, and I'm in a very, very Christmassy environment over here. So, خداوند کا شکر ہے. اور thank you so much, Satan bhai, آپ نے invite کیا. اور I'm really glad to be among all of you. So, Merry Christmas to all. Thank you so much. بس ابھی چونکہ آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم، اور دوسرا اس کے بعد سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کی مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. تھینک یو سو مچ. کرسمس کا سب سے پہلے تو حقیقی مطلب، آپ یہ دیکھیں آج کل جب بھی میں سوشل میڈیا کو اوپن کرتی ہوں تو بہت ساری کنٹراڈکٹری باتیں سامنے آتی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز، ہم سب ان سے واقف ہیں. لیکن کرسمس کے اس موقع پہ میں پھر سے اسپیشلی ایمانداروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی باتیں جو ڈسکریجمنٹ کا باعث ہیں کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کمپلیٹلی اگنور کریں. یسوع المسیح ہمارے نجات دہندہ اس دنیا میں آئے، اور ان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ نجات کو لے کے آنا تھا، نجات دلانے آئے. اور اس پیغام کو ہم بخوبی تمام اناجیل میں پڑھ سکتے ہیں. جب فرشتوں نے آسمان سے پیغام دیا، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جو تمام دنیا کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، فار ایوری نیشن. سو وہ پرومس جو تھا خدا نے اس کو فلفل کیا، جو نبیوں پیغمبروں کی بدولت ہم انبیاء کرام کے جتنے صحائف ہیں ہم ان پیشن گوئیوں کو بخوبی پڑھتے ہیں. سو حقیقی بات کیا ہے؟ کرسمس کا مطلب ہے یسوع مسیح کی پیدائش. ہم کو پیگن فیسٹیول کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم کوئی اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کرتے ہیں. کرسمس از اسٹریٹ اوے اونلی جیسس کرائسٹ واز بورن. ہی کیم onto the earth to جتنے بھی گناہوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آئے، اور یہ بتانے کے لیے آئے کہ تمہاری جو جتنے بوجھ ہیں وہ اب تمہارے دور ہو چکے ہیں. now you are free. so he got free every nation, every person, but those who believe in him, کہ yes he is the savior. so ہم ان پیگن رسومات کو نہیں کرتے ہیں. دوسری بات میں کوئکلی کہنا چاہوں گی کہ اگر کہیں پر بھی ہمارے پاس اس کی ڈیٹ نہیں ہے، سو پلیز پلیز forget about date. حقیقت کیا ہے؟ he was born, he came, he was born by a virgin Mary. اور ہم اس دن کو کمیموریٹ کرتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں صرف اور صرف ہمارے behind میں موٹیویشن انٹینشن is just to celebrate the Lord Jesus Day، کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے. اور ہم جس کو بھی پیار کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کچھ دنوں کو اور کچھ واقعات کو. سو اس دن کو مسیحی اقوام نے منسوب کیا یسوع المسیح کی پیدائش کے ساتھ. اور اس موقع پہ میں پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، مسیحی غیر مسیحی جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، کہ یہ پیغام ہر ایک کے لیے امن، شانتی، محبت، پیار اور یگانگت کا تھا. صلح کا شہزادہ انہیں کہا گیا، انہیں گریٹ کاؤنسلر کہا گیا. سو وی آل نیڈ ٹو برنگ پیس امنگ دا نیشنز اینڈ وی نیڈ ٹو لیو اے لائف لائک دس. ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ مینیفیسٹ ہو وہ میسج جو کرسمس کا میسج ہے، کہ ایک مسیحی جب کسی جگہ پر رہتا ہے تو لوگ جانیں کہ یہ صحیح ایماندار ہے، اور ان کے اندر اس پرومس کی بھی مینیفیسٹیشن ہے، اس میسج کی بھی مینیفیسٹیشن ہے. سو آپ سب کو بہت زیادہ بڑا دن مبارک ہو.
یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے. خوب سجائیے گھروں کو, اور اگر ہم اپنے بچے کے برتھ ڈے پہ لائٹس لگا سکتے ہیں تو ہم مسیح کی پیدائش پہ کیوں نہیں لائٹس لگا سکتے. میرے پیچھے ایک بہت بڑا ہیوج کرسمس ٹری ہے, اور ہر طرف یسوع مسیح کی پیدائش کے ہی یاد کو منایا جا رہا ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ایسٹر. میں تھوڑا سا ایک انہی کے خیال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ گھر میں چرنی سجا لی ہے میں نے, گھر میں چرنی سجا لی ہے میں نے, دل میں چرنی سجانا ہے باقی, دل میں چرنی سجانا ہے باقی, ہے عبادت ضرور جانا مگر روٹھے بائی کو منانا ہے باقی. تو آپ کے میسیج سے تھوڑا ریلیٹ تھا. میں تھوڑا سا اگر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انیل اور فیصل اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں کائنڈلی, تو غلام رسول صاحب, شہزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو ایسٹر آپ کی اجازت سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ آپ کی ایجوکیشن جو تربیت, ابتدائی تربیت, وہ ایک مشنری اداروں میں ہوتی ہے. آپ ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوتے ہیں, آپ کی اگلا جو سٹیپ جو رہنا سہنا وہ انگلینڈ یا کرسچنز کے ساتھ زیادہ ہے. آپ کے نزدیک جو یہ کرسمس تمام میسیج ہیں, یا لوگ جس طرح کے بیچ میں اسٹریمسٹ ظاہر ہے کہ اسٹریمسٹ ہیں جو غلط اس کو رنگ دے دیتے ہیں, تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہو؟ آپ تو پیس کے لیے بھی کام کرتے ہو, آپ ایک بڑا اچھی آپ کی لائف دیکھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. سب جو ہمارے مقررین ہیں ان سب کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اصل میں اگر یہ چونکہ عقائد کی بات ہے تو میں بطور مسلم آپ کو اپنا عقیدہ بتاتا ہوں. اگر میرے پاس کلام پاک جو ہمارا قرآن مجید ہے اس میں ہمارے لیے حرف آخر ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے جو بھی فرمایا ابھی تک وہ پورا چیپٹر ہے حضرت مریم پر, اور اس میں آپ کی پیدائش کے بارے جو میراکولس ہے. ہمارا ہر مسلمان چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو, کہیں بھی ہو, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور جو بھی میں چونکہ بائبل بھی ہے میرے پاس, میں پڑھتا رہا ہوں اور ماسٹر ڈگری کی ہے میں نے کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈی میں, تو میں یہ عقیدے کی بات ہے. دیکھیں دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک عقیدہ ہے. تو ہمیں جو ہمارے مذہب جو ہمارے عقیدے سکھاتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر ایک مذہب کا اور ان کے جو سرکردہ افراد ہیں جو بھی ہیں ان کا احترام, ایک خاص طور پر اسلام میں یہ ایک ضروری امر ہے. آپ دیکھا ہوگا کہ کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے, کتنا یورپ میں کیا کچھ ہوا, لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی پیغمبر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا ہو؟ اس لیے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں یہ احترام ہے ہمارا. اب چونکہ آپ نے ذکر کیا, میں مسلمان گھرانے میں, میرے پیرنٹ جو انڈیا میں رہتے تھے وہاں پر آپ کو پتہ ہے ہندو, پارسیز اور سارے سکھ کمیونٹی سارے اکٹھے رہتے تھے. ہمارے پیرنٹس, تو جب ہم وہاں سے میرے پیرنٹس مجھے لے کر, میری پیدائش انڈیا کی ہے, تو آئے تو میری والدہ جو تھی, اور آپ کو پتہ ہے خواتین زیادہ مذہبی ہوتی ہیں خاص طور پر, تو میری والدہ نے مجھے ایک چرچ میں وہ سینٹ جوزف آج بھی ہے وہ کالج وہاں پر, تو میں وہاں پر رہا. اور یہ سارا کرسمس کے جو ہوتے تھے ہم جایا کرتے تھے, سارے کرسمس ایوننگ پر جایا کرتے تھے, کرسمس ایو پر, اور پھر ہم سیلیبریٹ کیا کرتے تھے اکٹھے. اب بھی اگر میں پاکستان جاؤں گا میرے وہی دوست ہیں سارے, وہ بھی مجھے گرینڈ پا کہتے ہیں. پھر میں یہاں آیا, میرے خیال میں یہ پیرنٹس کی طرف سے یا معاشرہ ہمیں ایک لبرلزم سکھاتا ہے ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنا. اور میرے دل میں جیسا میں نے عرض کیا, میرے دل میں ہر مذہب کا, میرے ہندو دوست ہیں, سکھ دوست ہیں,
ہم اور کرسچنز یہاں کے ہیں, آپ جیسے ساتھی ہیں جن کے ساتھ میرا صبح سے شام تک لنک رہتا ہے. میں چیئرمین رہا یہاں, ہماری ایک تنظیم ہوتی تھی, ہمارے ایک دوست تھے بیچارے آج وہ فوت ہو گئے. ہم 20 سال تک سب مذاہب کو اکٹھا کرتے تھے اور اس میں ایک تھیم دیتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ, ایسے آپ کہہ رہے ہیں. تو اس میں سب لوگ شامل ہو کر ہم یہ کرتے تھے. میرے نزدیک اس وقت دنیا میں کیونکہ عقائد ہے, ہر آدمی کسی کا آپ عقیدہ فورس نہیں کر سکتے, کسی کو آپ کہہ نہیں سکتے, تو اس لیے اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل جل کر کام کریں اور ان چیزوں پر کنسنٹریٹ کریں جو 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 ان کی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میں بائبل پڑھتا ہوں, میں سارا, میرے لیے اگر ابھی بشپ صاحب نے بات کی تھی وہ غریبوں والی, اگر آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں تو ان کا بھی وہی ہے. دنیا میں کوئی مطلب, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی تھے سارے. تو میرے خیال میں ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو جو میرے محترم اختر صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب مل کر اس چیز کو, جو کامن چیز ہے ہمارے اگر ایک مسئلہ ہے ہمیں, لیکن 99 مسائل جو ہیں ہمارے وہ کامن ہیں. مطلب مجھے بھی سردی لگتی ہے, آپ کو بھی لگتی ہے, آپ کو بھی تکلیف ہے, مجھے بھی تکلیف ہے. لیکن ایک چیز میں کہوں گا, بائبل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, جو کوڑی تھے ان کو ٹھیک کرتے تھے, یہ ایک اس وقت کی بات ہے. اور آج کی جو سائنس ہے یہ اسی کی طرف موو ہو رہی ہے. یعنی ان میں وہ چیزیں تھیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے, جو ولنریبل لوگ تھے اس معاشرے میں. اور آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں ان کی اس تعلیم کو کس طریقے سے, اسی طریقے سے جو ہمارے پاکستان میں جو شیلٹرڈ اکاموڈیشن بن رہی ہے غریبوں کے لیے, یہ اسی طرح یہ تعلیمات ہیں. ہمیں ان تعلیمات پر غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جو سب میں مشترک ہیں. مسائل کھڑے کرنے میں تو آپ جانتے ہیں, کوئی آدمی اگر نیگیٹو تھنکنگ رکھتا ہے, اگر میں نیگیٹو ہو جاؤں, میں کہوں جی میں نہیں جاتا چرچ میں, روز ڈے میں کوئی ایسا چرچ نہیں ہے جہاں میں نہیں جاتا, کیتھیڈرل میں جاتا ہوں, ہر جگہ پر, لیکن میری اپنی آئیڈینٹی قائم ہے, میں احترام کرتا ہوں سب کا, لیکن اس کے باوجود میں اسٹل مسلم ہوں اور میں مساجد میں جاتا ہوں. میرے لیے یہ میرے کرسچن دوست ہیں جن کے ساتھ ابھی ہم کرسمس منائیں گے انشاءاللہ العزیز, اور سارے بہن بھائی ہم مل کر بیٹھیں گے. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں جو سب کو ملاتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی بات کہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب, آپ کی بہت خوبصورت باتیں, اور امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت پسند آئی ہوں گی. بہت خوشی ہوئی آپ کے ویوز سن کر, بہت اچھا لگا. ویری بیلنسڈ پرسنالٹی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ فار بینگ ود اس. آپ سے ابھی ہم کنٹینیو کریں گے باتیں. نیکسٹ جو ہے وہ میں انیل فیسٹنیو صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں, بیکاز یہ تو جیک آف آل ٹریڈ والی جو ایک ہے نا کہاوت, انہوں نے بالکل اس کو صحیح ثابت کر دیا ہے. He's a doctor, he's an actor, he's a playwright, he's a director, بس بہت کچھ ہے یہ. And really, when I was reading your profile, میں تو اتنی زیادہ مطلب I was so much impressed کہ ایک بندہ اتنے سارے کام کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اپنی پروفیشنلی بھی وہ ایک بڑا ایک کامیاب کام کر رہا ہے, یعنی ایز اے ڈاکٹر بھی آپ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بہت مطلب وی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ کہ آپ کی جو فلم ہے فیچر فلم قاضی, وہ ایک بہت بڑی کامیابیوں سے گزر رہی ہے. بڑے ملکوں میں اس کا بڑا چرچا ہے, آپ کو اس کے بڑے ایوارڈز ملے ہیں ایز این ایکٹر ڈائریکٹر. تو ہمارے ناظرین جو کہ میرے خیال ہے کہ اتنا شاید اس فلم سے ابھی ہو سکتا ہے اتنے اویئر نہ ہوں, تو آپ کچھ اپنی فلم کے بارے میں تھوڑا بتائیے, کس قسم کی فلم ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اور یہ کیا آپ کے پیچھے کیا وہ تھے, what were the reasons that you thought that you should make this feature film? جی. تو Esther, first of all, thank you for the opportunity. یہ موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور میں سب سے پہلے ہمارے
آڈینس کو اور مہمانوں کو میری میری کرسمس میری طرف سے، جرمنی کلون جہاں بیٹھا ہوں وہاں کی طرف سے. اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے کرسمس کا تہوار ہے محبت کا تہوار. اور قسم سے غلام رسول شہزاد صاحب کی باتیں سن کر دل خوش ہو گیا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں ایسے جو، جیسے کہ رسول شہزاد صاحب نے بولا کہ ہمیں ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے. اور اٹ ڈزنٹ میٹر کیا مذہب ہے، کیا نسل ہے، کیا جینڈر ہے، کیا آئیڈینٹی ہے، ہر انسان کو، کیونکہ میرے لیے خدا یسوع مسیح کا جو سب سے بڑا پیغام ہے محبت کا. اب اس کو واپس آتے ہوئے آپ کے سوال میری فلم کے بارے میں، تو میرے لیے زندگی میں یہ سب سے ضروری یہی تھا، اس محبت کے پیغام کو آگے کس طریقے سے ٹو میک این امپیکٹ. تو اس کا ڈزنٹ میٹر اف آئی ایم ڈوئنگ اے جاب، ورکنگ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے گلوبل ہیلتھ کنسلٹنٹ، فلم میکر، ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اباؤٹ لو. تو میری فلم ہے ایک محبت کی کہانی ایک بیٹے اور اس کی ماں کے درمیان. تو میری فلم میں قاضی ایک کریکٹر ہے جو کہ ایک پاکستانی ریلیجیس مسلم کریکٹر ہے جو کلون سٹی میں رہتا ہے، اور وہ آیا ایک مہاجر اور اس نے وہاں اسائلم اپلائی کی، لیکن اس کی اسائلم جو ہے ریجیکٹ ہو گئی. اور پاکستان سیالکوٹ میں اس کی جو ماں ہے اسے گردوں کی تکلیف ہے اینڈ شی نیڈز اے کڈنی ٹرانسپلانٹیشن. تو اس کو اب وہ اپنی ماں کو بچانا چاہتا ہے، اس کی ماں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. کیونکہ ہی از سیلنگ فلاورس، وہ سڑکوں پہ کلون کی پھول بیچتا ہے، لیکن تو وہ پیسے نہیں. تو اس محبت کے لیے، اپنی ماں کو بچانے کے لیے زندگی، ہی از ولنگ ٹو ڈو everything. So it's about a sacrifice, like the story from Jesus, and it's about a love story. اور یہ سٹارٹ میں نے ایسے کیا کہ جب میں رہ رہا تھا کلون میں، وہاں بہت سے ہیں پاکستانی اور افغانی لوگ جو ایز اے مہاجر آئے ہیں، ایز اے asylum seeker. They have a lot of difficulties. I think it's everywhere also, maybe in England, but especially in Germany, there are بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو میں ان جو کامن ہیروز ہیں اور جو بھولے ہوئے کریکٹر کردار ہیں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں. اس لیے، اور اگر خدا کی مرضی ہوئی تو فیبری یا مارچ میں the film will be available on Netflix all over the world. اور آلسو فور جو لنڈن کے اگر کچھ لوگ ہیں یہاں پہ، تو UK ایشین فیسٹیول ہے، وہاں پہ بھی دکھائی جائے گی اپریل میں. So that was the whole story. And coming back to غلام رسول شہزاد صاحب نے جو بولا، تو میں چاہتا ہوں کہ کرسمس کا تہوار جو میسج ہے کہ اپنے فرقوں کو بھول کے کنسنٹریٹ کیا جائے جو ہماری سملیرٹیز ہیں، جو ہم سب کو لیٹس ٹاک اباؤٹ what connects us، کہ ہم سب جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہیں ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو، جیسے کہ ابھی کووڈ ہے تو کووڈ کے ایوری بڈی، تو اگر ان بیماری جب کسی چیز میں فرق نہیں کرتی تو ہم انسان کیوں انسانوں میں فرق کرتے ہیں؟ اس کو، اور یہ محبت کا پیغام جو ہے میرے لیے ویری نائس تھاٹ، ریئلی امپریسو. اچھا انیل، جب آپ کو ایوارڈ ملا یا کیسے، وہ تھوڑا سا بھی آپ بتائیے گا. فیسٹیول میں پہلے تو جرمن جو مووی فیسٹیول تھا، سنیما فیسٹیول، اس میں then تھوڑا American سا and French also. French and American also. So my first award that I got as a best actor was in Karlsruhe in Germany, and I was sitting there. تو وہاں 2000 فلمیں تھیں اور مجھے امید بھی بالکل نہیں تھی. مجھے پتا تھا I was nominated. تو میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک، کیونکہ اکثر بتاتے نہیں ہیں اینڈ تک کہ کون جیتے گا، تو جب میں I was very actually at that point surprised to win the best award. This was in Germany, the first award winning as a best actor. اور also audience کے لیے کہ میں I studied medicine and then studied epidemiology, so I never had any education in film or acting. So میرے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی. اور یہاں پہ میں یہی لوگ کہنا چاہوں گا کہ ایمان صرف مذہب کے لحاظ سے نہیں، بلیف جو ہے یہ بیسک چیز ہے کہ جب انسان کسی چیز پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے تو یہ بیسک کرائٹیریا ہے کچھ بھی لائف میں کرنے کے لیے، کہ جب آپ کسی جنگ پہ جاتے ہیں اور پہلے ہی جنگ ہار جاتے ہیں تو کبھی وہ جنگ جیت نہیں پائیں گے. مے بی وار از ناٹ دا پراپر تھنگ ٹو سے، بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، پازیٹیوٹی. اس کے بعد I was sad that due to COVID میں
سیاٹل میں نہیں جا سکا. سیاٹل واشنگٹن میں تصویر فلم فیسٹیول, اٹس ون آف دا بگیسٹ ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول, وہاں پہ بھی میں جیتا. اور اس کے بعد فرانس میں. اور آج آئی ایم اسٹل ویٹنگ کہ آج 24 کو دلی میں ڈیوراما فلم فیسٹیول, we are also nominated best film and best actor, and within 1 or 2 hours they will tell who has won that. And yeah, let's see. And then it's New York in the 2nd of January. ایسٹر, مزے کی یہ بات ہے کہ جو ماں کا کردار ہے وہ بھی ان کی ریجنل ماں تھی. ایک بیچ میں ہاسپٹل کا جو دکھایا نا جی, تو اس میں بھی ان کی جو سسٹر انہوں نے بیچ میں کام کیا. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس دوسرے سٹارز ہیں فیصل الیاس. جی, یہ تو ہمارے بڑے ریگولر پینلسٹ بھی ہیں اور گیسٹ بھی ہیں, اور ہماری جو ینگسٹرز یعنی یوتھ ہے اس کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی رشیا سے بھی ہو کر آئے ہیں میرے خیال اسی سلسلے میں. تو اب یہ ہے کہ آپ سے جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کرسمس کے حوالے سے جو ینگسٹرز ہیں ان کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے, یہ بتائیے ذرا. مطلب اگر ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو کس حوالے سے, اور اگر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو کس حوالے سے, ان کو کس طرح سے اپنے کردار کو روشناس کروانا ہے یا ان کو کچھ شو کرنا ہے دیٹ وی آر دیئر, ہم ہیں موجود. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے تو ویری گڈ ایوننگ اینڈ گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون ٹو ایوری بڈی, اینڈ آئی وش ویری ہیپی کرسمس ٹو ایوری ون. اور اس کے بعد جو آپ کا سوال ہے کہ وٹ از دا میسج آف کرسمس ٹو ایوری ینگ کرسچن, کہ وہ کیا میسج ہو سکتا ہے, اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وین کرائسٹ واز کروسیفائی ہی واز 33.5 years old and he was quite young. ٹھیک ہے, اور اس اتنی ینگ ایج میں he was in youth, you can say 35 years تک آپ نوجوان ہوتے ہیں according to one definition of youth. تو وہ اپنی اتنی نوجوان ایج میں اتنے بڑے مقصد کو پورا کر کے گئے, اینڈ ہی از اسٹل الائیو. اور ہمارا بڑا اسٹرانگ بلیو ہے ان پہ کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اپنے وعدے کے مطابق. تو آج کے نوجوان کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ وہ اپنی اتنی کم ایج میں اتنے بڑے مقصد کو اس دنیا میں پورا کر کے گئے. اور ہم بینگ کرسچن, ہمارا کیا گول ہے اپنی زندگی میں, ہمارا کیا مقصد ہے. اگر ہم 18 سال کے ہیں, 20 سال کے ہیں, 25 سال کے ہیں, وٹ وی ہیو اچیوڈ یٹ بینگ کرسچن, تو ابھی تک ہم کیا اچیو کر سکے ہیں. اگر ابھی تک ہم نے اپنا کوئی گول نہیں بنایا, ابھی تک ہم نے کوئی اپنی لائف کا آبجیکٹیو سیٹ نہیں کیا, تو ابھی آج یہ موقع ہے کہ ہم جیزس کرائسٹ جو کہ ایک انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں, اور ان کی پوری زندگی سے, ان کی پوری لائف سے, ان کے میریکل سے, ان کی ٹیچنگ سے ہمیں یہ ایک لیسن ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہی واز دی انکنونشنل پرسنالٹی. آپ دیکھیں ان کی پروفیسیز کے بارے میں, وہ انکنونشنل غیر روایتی پروفیسیز تھیں کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی, نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا مدر میری کے بعد. اس کے بعد جب پیغام دیا جاتا ہے مدر میری کو فرشتے کے ذریعے سے, وہ ایک بڑا غیر روایتی سا پیغام ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جب جیزس کرائسٹ کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں, ان کی جس طرح سے پیدائش ہوتی ہے, اور پیدائش کے بعد جو وہ اپنی ٹیچنگز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, جب وہ ہیکل میں جا کے دعا کرتے ہیں یا شریعت میں سے کچھ پڑھتے ہیں, تو وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ان کے لیے لکھا ہو, اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنے لیے کہتا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں ان کی پرسنالٹی کے انکنونشنل, ان کی ٹیچنگ کے غیر روایتی ہونے کی طرف دھیان دلاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے کہ ہم ایک ایسے شخص پر, ایک ایسی شخصیت پر بلیو کرتے ہیں جو غیر روایتی ہے اور جو آج بھی زندہ ہے. اور جب ہم کسی زندہ شخصیت کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو میرے خیال میں
اس کی شان و شوکت ایسی ہونی چاہیے جیسی آج اور کل پوری دنیا میں کرسمس سیلیبریٹ کیا جائے گا اور ہم سب مل کے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جان 16:33 میں امن کے حوالے سے جیسس کرائسٹ نے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ وہ ہمیشہ سلامتی کے بارے میں بات کرتے ہیں, میری سلامتی تمہارے ساتھ ہو. تو میرے خیال میں ایک ریئل کرسچن, آئی تھنک کرسچینٹی از پریکٹیکلٹی. اگر ہم پریکٹیکلٹی اپنے اندر نہیں لے کے آتے اپنے فیتھ کو لے کے, تو میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر آج موقع ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ صحیح معنوں میں جو کرسچینٹی از پریکٹیکلٹی, کیا ہم اس کو سچ میں پریکٹس کرتے ہیں اپنی لائف میں. تو میرے خیال میں ینگسٹرز کے لیے اس کرسمس پہ یہ سب سے بڑا میسج ہے کہ ٹرائی ٹو فائنڈ یور گول, ٹرائی ٹو فائنڈ یور ڈیسٹینیشن. آج اپنی زندگی کا مقصد طے کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. اور میرے خیال میں فیصل آپ پیس کے لیے کام کرتے ہو, آپ نے پیس ہی کے نمائندگی کی پیرس میں, جو پیس کا ایک پوری دنیا کا ایک تھا. پھر آپ اکنامسٹ بھی ہو, اکنامکس کا جو ہے آپ 2 دفعہ, میرا خیال ہے 3 دفعہ آپ رشیا گئے ہو. تو اس کا سارا جلال تو اسی پر ہے, جیسے مسیحی پھر ڈاکٹر کو مسیح کہا گیا. تو اس فیلنگ میں وہاں پہ کیسا رہا آپ کا؟ پاکستان سے آپ اسپیشل آپ کی نمائندگی رہی, نہ کہ ایک بینگ اے کرسچن. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے, اینڈ اٹس مائی پریولیج کہ آج اس پروگرام میں میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان سے ڈفرینٹ فورمز میں ایک میرٹ بیس پہ جانا, جیسے پیرس پیس فورم کی آپ نے بات کی, تو وہ ایک 2018 میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں میرا پروجیکٹ سلیکٹ ہوا, میرا آئیڈیا انہیں اچھا لگا, اور وہ بھی میں نے پیس ایجوکیشن کے بارے میں کہا تھا کہ ہمیں پوری دنیا میں پیس ایجوکیشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دے انوائٹڈ می ان پیرس, اور میں نے وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت سارے چیلنجز بھی بتائے, بہت ساری اچھی چیزیں بھی بتائیں. اسی طرح ریسنٹلی آئی واز انوائٹڈ ان ماسکو ایز ویل, وہاں پہ میں بطور ریجنل ایکسپرٹ وہاں پہ انوائٹڈ تھا, اور وہاں پہ ساؤتھ ایشیا ریجن میں پاکستان سے میں نے نمائندگی وہاں پہ کی, اینڈ آئی واز دی اونلی پاکستانی اوور دیئر. اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ عام پاکستانی کرسچن, تو دے فیل لائک دے ور شاکڈ کہ اچھا پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں, اتنے کرسچنز ہیں کہ وہ آرام سے مطلب اپنی ساری زندگی گزار سکتے ہیں, اور آپ کس طرح سے وہاں پہ رہتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ, کوئی اس طرح کی چیزیں. لائک لوگوں کو پہلے تو وہ شاکڈ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں. تو جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یس پاکستان میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے کرسچنز کی, اور ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں کرسچن کمیونٹی کے نے ایک بہت بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اور جب ہم پاکستان کی نمائندگی بطور کرسچن ایک انٹرنیشنل فورمز میں, کانفرنسز میں کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج لوگوں تک لے کے جاتے ہیں. تو آئی گیس یہ روایت جو ہے پاکستان کا پازیٹیو فیس دکھانے کی, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمیں پتہ ہے کہ ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور آج کا دن ان برے لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ وہ اپنی بری راہوں کو چھوڑیں, اپنے برے ارادوں کو ترک کریں, اور جیسے یسوع نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے بولے, تو میرے خیال میں نجات کا راستہ وہی ہے, نجات کا راستہ صلیب کے تھرو ہی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم بری راہیں چھوڑیں گے, برے خیالات, برے ارادے چھوڑیں گے, تو ڈیفینیٹلی کامیابی ہمیں ضرور ملے گی, اور ہم ضرور اس دنیا کو بھی بچا سکیں گے اور اپنی آخرت کو بھی بچا سکیں گے. جی ایسٹر, اگر اجازت ہو تو کیوں نہ ایک کرسمس کا سانگ سنا جائے اور پھر ہم چلتے آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل بالکل ضرور. ہم سنتے ہیں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو. جی یونس فرانسس ہیں فادر, ان کا لکھا ہوا اور ویڈیو بھی وہ انہوں نے خود ہی کی ہوئی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں ابھی ناظرین فادر یونس فرانسس کا لکھا ہوا گیت. جی
la 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 la. पैदा हुआ है यीशु आओ मिल के झूमे गाएं, यीशु के दर पे जाके आओ गीत खुशी के गाएं। पैदा हुआ है यीशु आओ मिल के झूमे गाएं, यीशु के दर पे जाके आओ गीत खुशी के गाएं। पैदा हुआ है यीशु। La 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 la. वो बन के इंसाफ वो दुनिया में आ गया है, खुदा से एक बार फिर हमें मिला गया है। आओ मिलके सारे नगमे अमन के गाएं, यीशु के दर पे जाके आओ गीत खुशी के गाएं। पैदा हुआ है यीशु आओ मिल के झूमे गाएं, यीशु के दर पे जाके आओ गीत खुशी के गाएं। पैदा हुआ है यीशु। La 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 la. दुनिया से दूर अंधेरा कर दिया है उसने, हर एक दिल को अपना बख्शा है नूर उसने। आओ नूर उसका दुनिया में हम फैलाएं, यीशु के दर पे जाके आओ गीत खुशी के गाएं। पैदा हुआ है यीशु आओ मिल के झूमे गाएं, यीशु के दर पे जाके आओ गीत खुशी के गाएं। पैदा हुआ है यीशु। La 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 la. एस्टर डॉक्टर अख्तर अजीली साहब की तरफ चलते हैं जी डॉक्टर साहब, ये क्योंकि अभी कुछ थोड़ी देर पहले जब आप बात कर रहे थे सैमसन साहब से, आई वाज ऑफलाइन लाइट की वजह से। ये बताइए कि आपकी जो भी बात आपने की थी, एक तो बेकरी के हवाले से जो बात हुई, जो रिसेंटली बहुत बड़ा एक कराची में एक वाकया हुआ। खैर अभी ये पता चला है कि उन्होंने काफी उस पर एक्शन भी लिया है, लेकिन ये किस तरह के वाकया जहाँ होते हैं तो वाकई माशरा जो है वो वाकई एक नेगेटिविटी की तरफ जाता है, और लोग जो है उनका रवैया भी नेगेटिविटी की सोच में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे जो सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि क्रिसमस का जो त्योहार है, इंसानी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है, आप या हमारे माशरती तौर पे इसकी क्या अहमियत है, आप थोड़ा इसके बारे में बताइएगा प्लीज। जी देखें, क्रिसमस का त्यौहार जो है वो यकीनी तौर पर अगर आप देखें कि दुनिया में कोई वन ग्लोबल त्यौहार है, अब हमारे बहुत से मज़ाहिब है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, लेकिन एक जो त्यौहार
جو پوری دنیا میں جس سے چراغاں ہو جاتی ہے یک وقت ایٹ دا سیم ٹائم سملٹینیسلی، وہ کرسمس ہے اور اس کے بعد نیو ایئر ہے. اور کرسمس اور نیو ایئر کا درمیانی 7 دن کا وقفہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو 8ویں دن ہیکل مقدس میں لے جایا گیا. خیر وہ تھیولوجیکل بات ہے، لیکن آپ نے جو ابھی سوال کیا ہے کہ اس کا معاشرتی پہلو کیا ہے، تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتی ہے تو اس ایونٹ کو انٹرپریٹ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے ہمیں. دیکھیں اگر مثال کے طور پر کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، کہیں پہ چراغاں نظر آ رہی ہے، بچے پوچھتے ہیں اپنے ماں باپ سے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہوا ہے. دنیا میں جب چراغاں ہوتا ہے نارتھ پول سے لے کر انٹارکٹیکا تک اور ایکویٹر سے لے کر نارتھ پول اور نارتھ ساؤتھ پول تک، اور پھر دنیا کے 7 کانٹیننٹس میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر چراغاں نہ ہو. تو دنیا کے وہ لوگ جو کرسمس کو نہیں جانتے، اس کی معنویت کو نہیں سمجھتے، وہ پوچھتے ہیں. میں نے کچھ دیر اپنی زندگی فار ایسٹ میں گزاری ہے. چائنیز کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، کچھ ہوتے ہیں بزنس مین ٹائپ لوگ، جب کرسمس آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کرسمس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. The world gets focused on the word Christmas, whether it is the lights, whether it is the economy, whether it's travel restrictions یا travel مہنگی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو، دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ کرسمس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. سوشیولوجیکلی، اکنومیکلی، اور یہ ایک انتہائی خوبصورت تہوار ہے. اب یہ ذمہ داری ہم پر پڑتی ہے، ہم کرسچنز پر، تو ان کو دنیا کو اس کی انٹرپریٹیشن دیں کہ وہ ہے کیا، بجائے اس کے کہ ہم اس میں رکھنے ڈالنے کی کوشش کریں کہ 25 دسمبر بائبل میں نہیں لکھا، کرسمس ٹری بائبل میں نہیں ہے، فلاں سب کچھ ہے بائبل میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ہمیں پتہ ہے سعودی عرب سے پیٹرول نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے، ہونڈا سیوک ہے، نسان ہے، آپ جا کے سعودی عرب میں کھڑی کر کے وہاں سے پیٹرول نکلے گا. اور اگر آپ کنواں کھودے گا تو کیا نکلے گا؟ کولٹار نکلے گا، لک نکلے گی، وہ ایک عجیب سا کالا سا مادہ ہے جس کو صدیوں تک عرب لوگ دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے کہ یہ کیا گند ہے. اصل میں وہی پیٹرول ہے، لیکن اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، اس کو ریفائن کرنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اور وہ چیز جو راکٹس چلا رہی ہے اور وہ چیز جس نے انسان کو چاند پہ پہنچا دیا ہے، وہ اسی میں صرف بات یہ ہے you have to diligently seek into it. بائبل مقدس میں اتنا کچھ ہے کرسمس کے بارے میں. مکاشفہ 11 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اور وہ یسی کے تنے سے ایک کونپل پھوٹے گی. یرمیہ 5 میں لکھا ہے وہ شاخ صداقت ہوگا. اب وقت نہیں ہے، میں اشارے دے رہا ہوں کہ بائبل مقدس میں بہت کچھ ہے، لیکن ہم لوگ جو بائبل مقدس پڑھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں 25 دسمبر نہیں ہے، کرسمس ٹری نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو میرا پیغام یہ ہے ٹو آل آور کرسچن بردرز اینڈ سسٹرز، اور وہ باقی مذاہب کے لوگ جیسے ابھی شہزاد صاحب فرما رہے تھے، اسلام میں جو چیزیں دیکھیں سملیرٹیز ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کو یوز کریں، اور جو امن کا پیغام ہے سوسائٹی میں اس کو عام کریں. مجھے اگر کوئی یہ پوچھے کہ سال میں سب سے بڑی ایونٹ کون سی ہے جس میں ہم ایونجلزم کر سکتے ہیں، تو دیٹ از کرسمس. اور بھائی میرا تہوار ہے، چائنا کے بزنس مین کرسمس ٹری لگا رہے، میرا تہوار ہے، دبئی کے مسلمان جو ہیں وہ برج خلیفہ کو روشن کر دیتے ہیں. اب میں اگر اس کا فائدہ نہ اٹھاؤں، انڈیا میں ہر جگہ پہ، یہاں پہ لندن میں جو کرسمس ٹری ہے وہ ناروے سے آتا ہے ہر سال، ٹھیک ہے. The world is giving us the chance to give the message out. We are setting the stage. دنیا ہمارے لیے ایک سٹیج سیٹ کر دیتی ہے. اب ہم سے اتنا نہیں ہو رہا کہ ہم اس میسج کو پہنچا دیں.
So sociologically, societally, this is a great time for us to bring society together. مسلمانوں کو, ہندوؤں کو, سکھوں کو, تمام مذاہب کو. دیکھیں جیسے شہزاد صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ سردی سب کو لگتی ہے, ضروریات سب کی ایک جیسی ہیں, خوف سب کے ایک جیسے ہیں, کووڈ سے سبھی ڈر رہے ہیں. تو there is a time to unite people. The world sets a stage and gives us the opportunity. ہم نے یہ سٹیج سجا دیا, کیوں سجایا ہے, اب یہ ہماری مرضی ہے, ہم ان کو بتائیں نہ بتائیں. بہت خوب, بہت خوبصورت. ایسٹر صاحبہ, میں ان کی طرف بڑھتا ہوں, غلام رسول شہزاد صاحب کی طرف. شہزاد صاحب, امن کی یہاں بات چل نکلی ہے. کرسمس بھی ایک امن و آشتی کا تہوار ہے, جیسے آپ نے کہا, پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی بات کو رپیٹ کیا. اب جو ایک کرسمس کا پیغام ہے وہ امن, بھائی چارہ اور پھر مساوات, یہ سارا پیغام ایسے ہے جو فرشتوں نے ہوشنا کے ذریعے یہ دیا کہ امن کا شہزادہ آج تمہارے لیے پیدا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں آپ, فوبیا کی بات ہو گئی ہے, یہ صرف ایک فوبیا کی نہیں بات, سارے مذہبی فوبیا کی بات یہاں کر رہی ہے. ہم یہ کوشش تو کر رہے ہیں, جو ایک لبرل ہیں سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس فوبیا کو دور کیا جائے. آپ کی ریکمنڈیشن شہزاد صاحب کیا ہے کہ ہم ایک تو ہم خود جو ہے وہ ایک ماڈل بنتے ہیں کرنے کے لیے, آپ کیا کہتے ہو کہ کس طرح سے یہ جو فوبیا ہے اس کو ختم کریں گے تو امن پیدا ہوگا, پھر سوال نہیں پیدا ہوگا کوئی بھی, کیونکہ جب اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسپیکٹ دی جاتی ہے یا مانا جاتا ہے, تو پھر دوسرے جو آ جاتے ہیں, یہ کس طرح سے ہم اس فضا کو جو آلودہ ہوتی جا رہی ہے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ سمسن صاحب. میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. جو میں تقریباً 45 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے روچ بیل میں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ علم نور ہوتا ہے, یہ میری, اور علم سے روشنی پھیلتی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا ابھی بردر فرما رہے تھے اختر صاحب, بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے, کہ جب تک آپ اپنے پیغام کو, اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا تو پھر تو میری بات میرے تک ہی ہے نا. محبت کا پیغام, انسانیت کا اور ایکوالٹی کا, یہ پیغام الفاظ سے نہیں ہوتے, یہ عمل سے ہوتے ہیں. تو عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ انیشیٹ کریں. اگر میرے آنے سے پہلے جب میں یہاں تھا, بہت کم لوگ جانتے تھے اسلام کے بارے میں یا نہیں, اور ان کے ذہن میں شک تھا, کیونکہ جو میڈیا میں بعض دفعہ دکھاتے ہیں کہ صدام حسین کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ چلا رہا ہے, تو وہ ایک کنسپٹ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں. تو اس کنسپٹ کو پازیٹیو بنانے میں, بجائے اس کے کہ میں کسی کے اوپر کرٹیسائز کروں یا میں یہ کروں, تو میں ممبر بنا. میں نے سوچا کہ الحمدللہ آپ یہ یقین کریں گے کہ آج یہاں جو سینٹ جوزف ہے ہمارا, یا سینٹ جان جو ہے یہاں کے, ان کی کمیٹی کا میں ممبر ہوں. یعنی ایک مسلم جو ہے ان کی ایک کمیٹی کا ممبر ہے, اس لیے کہ میں نے ان کو ہمیشہ, ابھی بشپ صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے چرچز بند ہونے والے, تو یہ گریٹر مینچسٹر میں 3 چرچز بند کر رہے تھے, اور جو ہمارے نزدیک چرچ ہے یہ سینٹ جان کا, میں نے وہ ڈایوسیز آف سیلفرڈ کو اتنے خط لکھے, اور میں نے کہا کہ یہ ہماری کوالٹی کمیونٹی کوہیژن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم مل جل کر محبت کا پیغام جو ہے وہ عام کریں. میں ریڈیو پر پروگرام کرتا ہوں, میرا سیٹرڈے کو پروگرام ہوتا ہے, 2 گھنٹے کے میں نے پروگرام کی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. خود میں چرچز میں جاتا ہوں, یا سینیگاگ ہو یا ٹیمپل ہو یا گردوارہ ہو, مجھے جانے میں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے انسانوں سے پیار ہے. جو میں نے ہر مذہب سے سیکھا ہے وہ ہے انسانیت سے پیار, اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس ایشو پر بحث کر دوں جس کا آپ کے عقیدے یا میرے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے, لوگ نہیں اس کی طرف جاتے. جو کامن چیزیں ہیں, ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہاں پر گندگی تھی تو ہم نے سڑکیں صاف کرنے کا, وہ میری ایک کرسٹین ان کا نام ہے, وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں,
हम क्रिस्टी हॉस्पिटल में मेंबर भी हैं। तो वो मुझे कहने लगी कि गंदगी बहुत है। मैंने कहा अब यहाँ लोग कमाई कर रहे हैं तो बेहतर नहीं है कि हम खुद कुछ करें। तो हमने सफाई शुरू कर दी लेटर पे कर, और आज हमें आप देखें उस सफाई की वजह से हमें नेशनल अवार्ड मिले, हमें लोकल अवार्ड, फेथ एंड कम्युनिटी का अवार्ड मिला। अनकॉन्शियसली, बगैर किसी प्रीचिंग के, हम मसाजिद से, मैं मसाजिद का एडवाइजर था, हम चर्च में जाकर सफाई करते थे, चर्च वाले मस्जिद में आ जाते थे। फिर हमने जो इफ्तार का सिलसिला शुरू किया, हर आदमी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में अगर आप किसी से पूछे जाकर तो वो कहते हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है हमारी आपस में, हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं खुले। तो उसमें ये जो एकेडमिक कन्वर्सेशन होती है जो आम आदमी नहीं समझता, आपका अमल जो होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा कि हर आदमी की, मैं कोई भी आ जाए, मेरे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, माशाल्लाह सारे दोस्त हैं मेरे जितने भी यहाँ पर हैं। मैंने काउंसिल में 18 साल, यहाँ की लोकल अथॉरिटी में 18 साल ट्रेनिंग, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ मैजिस्ट्रेट का, मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उसका ट्रेनिंग का। तो इसलिए कि मैं हर आदमी को मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, किसी की फीलिंग जो है वो नहीं अपसेट होनी चाहिए, कोई आदमी नाराज नहीं होना चाहिए, और किसी आदमी की ज़रूरत हो, ये चीज़ इंसान के दिलों में बहुत असर करती है। मैंने अपना ये, मेरी वालदा जब यहाँ आई हैं, मैंने उनको 2004 में मैं अपने बच्चों की शादी करवा रहा था, तो मैंने वालदा को स्पॉन्सर किया, वो यहाँ आई हैं, 1.5 साल मेरे साथ रही हैं, उनकी डेथ भी इधर ही हुई है कब्रिस्तान में। तो मैं उनको जब वो आई हैं तो मैंने एक फंक्शन किया टाउन हॉल में, तो मैं वहाँ गया, सारे एमपीज वगैरह आए थे। तो मेरी वालदा उस दिन मुझे देखकर बहुत रोई हैं। जब वो मैंने वो प्रोग्राम किया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैंने उनसे कहा कि जिस शख्स ने मुझे इस दुनिया से मोहब्बत सिखाई, जिस शख्स ने मुझे हर दीन से, हर मजहब से, हर इंसान से प्यार सिखाया, आज वो शख्सियत मेरे लिए बाइसे साद इफ्तिखार है कि वो हस्ती आज मेरे सामने बैठी है। और पूरा हॉल खड़ा हुआ। मेरी वालदा जब उन्होंने तालियां, मेरी माँ अंग्रेजी नहीं जानती थी, तो जब मैं गया ना तो वो इतना फूट फूट के रोई हैं। वो कहती बेटे मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम ऐसे बनो। तो ये माँ बाप, मुआशरा, सोसाइटी, ये सिर्फ अमल से, जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मैं बैठकर डिबेट कर सकता हूँ, सैकड़ों मैं डिबेट कर सकता हूँ बैठकर, लेकिन उस डिबेट का क्या फायदा होगा जिससे नफरत बढ़ेगी, जिससे हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, हमें एक दूसरे को, यही पैगाम है मेरे नजदीक क्रिसमस का। हम क्रिसमस डिनर करेंगे, लोगों के साथ बैठते, सब साथी होते हैं। हम क्रिसमस डिनर में अभी हमारे साथी हैं, अभी कल किया, अभी फिर करेंगे, तो अभी प्रोग्राम किया। तो मेरे ख्याल में हमें जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो लोगों की है, उनके साथ मोहब्बत का इजहार यही है कि आप उनसे मिलें, आप उनके साथ काम करें, और उनकी ज़रूरियात जहाँ पर भी हो, जो आप कर सकते हो वो आप करें, ताकि इस दुनिया में अमन हो। यही पैगाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। मैं उन्होंने कहा ना कि अगर कोई आदमी दाएं हाथ पर आपके कोई सब शपथ लगाता है तो आप दूसरी भी आगे कर दें। ये अमन है। ये जो महात्मा गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स में जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, अहिंसा जिसे कहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात यह है, कितने मज़हब हैं यहाँ दुनिया में, हर आदमी के अकीदे मुख्तलिफ हैं, उनकी रस्म व रवाज मुख्तलिफ हैं। अगर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, वो भी हमें क्रिटिसाइज करेंगे। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अकायद के मुताबिक। आप सिर्फ ज्वाइन करें तो आप भी खुश होंगे। जैसे अभी बर्थडे, हम अपने बच्चों की बर्थडे होती है तो सारा कुनबा इकट्ठा होता है, शादी होती है तो सारी दुनिया इकट्ठी होती है। तो इस लिहाज से जो खुशी आप मना रहे हैं, हमारा ये फर्ज बनता है हम आपकी इस खुशी में शामिल हो। जी शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत खूबसूरत बात।
जी, Anil Fastenyu साहब, next I want to ask one question from you. अभी आप जो कि एक काजी जो आपकी फीचर फिल्म है उस पे तो आप काफी काम कर चुके हैं, वो रिलीज भी हो गई, you got some awards, मतलब many awards, not only some but many awards, still you are getting awards. So next आपका क्या project है? Do you have any project in future? Do you have something like that? Please share with our viewers. तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है, द स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी फिनिश, सो इट्स कॉल्ड ईमान द फेथ, और उसमें जो है एक क्रिश्चियन फैमिली के बारे में है जिनको एक मुश्किलात पेश आती हैं एक ब्लास्फेमी लॉ के थ्रू। एक वाकया है जो कि दिस स्क्रिप्ट आई वाज डूइंग रिसर्च फॉर द लास्ट लाइक 5 years, तो इट्स अ मिक्स बेस्ड ऑफ इंस्पायर्ड ऑन रियल इवेंट्स। अब जैसे कि सियालकोट में आपने देखा एक बहुत ही शर्मनाक वाकया पेश आया, एंड आई एम फ्रॉम सियालकोट, आई वाज बोर्न देयर, तो इट्स इंटरेस्टिंग कि जो स्क्रिप्ट है मैंने बहुत साल पहले लिखी थी, एंड वी आर राइट नाउ इन टॉक विद नेटफ्लिक्स टू प्रोड्यूस इट, सो प्रोबेबली शायद हम इंडिया में कुछ पार्ट शूट करेंगे सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से। तो इसमें एक क्रिश्चियन फैमिली के मसाइलात और मुश्किलात को बताया गया है। तो मैं टोटली एग्री करता हूँ जो गुलाम रसूल शहजाद साहब ने कहा कि सब इंसान एक जैसे नहीं है, बहुत फर्क है, और ये जरूरी है कि दिखाना। और मेरी मूवी में स्पेशली 2-3 कैरेक्टर्स हैं, जो एक मुस्लिम पुलिसमैन का कैरेक्टर है अहमद का, हु इज वेरी पॉजिटिव, तो वो उस फैमिली को एज अ मुस्लिम होते हुए भी बहुत सपोर्ट करता है कि उस एक औरत को एक फैमिली में जो उनकी माँ है उस पे गलत झूठा इल्जाम लगाया जाता है ब्लास्फेमी का, तौहीन रसालत का, और उसके बारे में उस फिल्म में उस औरत को मार दिया जाता है। तो जो हस्बैंड है उसका शोहर है फ्रांसिस, और उसका जो एक बेटा है दानियाल, उनकी मुश्किलात है कि वो सोसाइटी में कैसे रहते हैं उसके बावजूद, तो उसके ऊपर है फिल्म। और इंशाल्लाह we will try to shoot the film next year, end of the next year. So ये है जो मेरी स्टोरी है, और इसमें मेरा आइडिया ये है, एक तो इस टॉपिक के बारे में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में मशवरा किया और डिस्कस भी किया, तो ये बहुत ही सेंसिटिव सा इशू है। लेकिन मुझे इस बारे में लगता है कि पाकिस्तान में भी बहुत से बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, शर्मीन उबैद चुनोए हैं, शी वन 2 ऑस्कर्स, लेकिन people are always talking about women rights or transgender rights, LGBTQ, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, maybe because I'm from a Christian family, कि the problems of the Christians, इसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। और क्योंकि बहुत से जर्नलिस्ट डरते हैं, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मैंने बहुत से जर्नलिस्ट से भी इस बारे में बात भी की, तो वो लिखना चाहते हैं पर लिखते नहीं हैं क्योंकि डरते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि शहबाज भट्टी साहब थे मिनॉरिटी मिनिस्टर, सलमान तरसीर साहब, जिन्होंने कुछ बोला और उनको मार दिया गया। तो शायद मैं इस सिचुएशन में हूँ क्योंकि मैं अभी सियालकोट में नहीं हूँ पाकिस्तान में, लेकिन सेंसिटिव इशू है। और मेरा आइडिया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करना नहीं, मेरा आइडिया है कि लोगों को दर्द और एक्टिंग के थ्रू बताना कि अगर किसी लोग को झूठा इल्जाम लगा के मार दिया जाए तो उस इंसान के साथ जो होता है वो तो है ही है, लेकिन जो बच्चे हैं और जो उनकी फैमिली है, ये एक स्टिग्मा है सारी उम्र के लिए। और मेरी फिल्म में स्पेशल ये है कि जो माँ है फैमिली की, उसको तो झूठा इल्जाम लगा के कुछ लोग यूज करते हैं पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए, मार दिया गया है। लेकिन जो हस्बैंड है उसका, औरत का फ्रांसिस, और जो बेटा है उनका, वो लाहौर से कहीं और भी चले जाते हैं। लेकिन लोग क्योंकि सोचते हैं कि इनकी माँ ने और बीवी ने तौहीन रसालत की थी, तो उनको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा जो है इस पे ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल जी फैसल, बिल्कुल फैसल की तरफ ही अभी जाना है। और फैसल से तो यही है कि आप लाहौर में अपने पीस सेंटर को भी चलाते हैं और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो ये है कि जब इस सीजन के दौरान, यानी क्रिसमस के सीजन के दौरान, आपका जो इदारा है उसका क्या कैरेक्टर है? वो कुछ सिस्टम कुछ करता है या सिर्फ चर्चिस को ही देखते रहते हैं, या कुछ ऐसा जो यंगस्टर्स को लेके किया जाता है या कम्युनिटी को लेके कुछ किया जाता है? बेसिकली पीस सेंटर एक डोमिनिकन्स का एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, जो कि हम इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करते हैं बेसिकली, इसका जो मकसद है। और हमने 22 दिसंबर को एक इंटरफेथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की है, जिसके अंदर 3
جو مذاہب ہیں ان کی نمائندگی تھی. اس میں کرسچن کمیونٹی تھی, مسلم کمیونٹی کے کافی سارے مولاناز تھے, فیملیز تھیں, اور اس کے علاوہ سکھ کمیونٹی سے لوگ تھے. تو یہ جو ایک کرسمس کے اوپر انٹرفیتھ کرسمس سیلیبریشن کا ایک جو میسج ہم نے یہاں پہ ایک دیا ہے پوری دنیا کو, کہ کرسمس کی جو سیلیبریشن ہے وہ صرف کرسچنس کے لیے نہیں ہے, وہ باقی کمیونٹیز بھی اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں. جیسے سر بتا رہے تھے کہ جو اسلام ہے اس کے اندر جو جیزس کرائسٹ کے اوپر ایک پورا بطور نبی ان کو مانا جاتا ہے, اور ان کی اسی طرح سے عقیدت کی ہوتی ہے جس طرح باقی انبیاء اکرام کی. تو میرے خیال میں ہمارے جو مولانا حضرات آئے تھے ہمارے پروگرام میں, مولانا زبیر عابد جو محمد اشرفی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, جو کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں ریلیجیس افیئرس کے اوپر, تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ دینا بڑا معنی رکھتا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ کیک کاٹنے پر اعتراض کرتے ہیں, جو میری کرسمس کہنے پہ اعتراض کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کم علم ہونا اور باشعور نہ ہونا اس چیز کی تائید کرتا ہے کہ ان کا علم کم ہے, ان کی سوچ چھوٹی ہے. میرے خیال میں ان کو مزید اسٹڈی کرنی چاہیے کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم جیزس کرائسٹ کی برتھ ڈے میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں, یا اگر ہم ایک دوسرے کو میری کرسمس کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ایک محبت کا پیغام کیا ہے. اور یہ ایک بڑا خوبصورت میسج تھا. پھر بہت سارے لوگ کرسمس کے ساتھ ساتھ نیو ایئر کو بھی سیلیبریٹ کرنا پسند نہیں کرتے. تو وہاں پہ فادر جیمز چنن نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے وہ دوست, وہ بھائی جو نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتے, تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی شادیوں کی ڈیٹس کے مطابق نہ رکھیں. اگر ان کا انٹرنیشنل ٹریول ہے تو وہ کوئی اور کیلنڈر استعمال کریں. اگر آپ نے ساری اپنے بچوں کی چھٹیاں بھی, بچوں کی شادیاں بھی, اپنے گھر کے سارے معاملات آپ انہی ڈیٹس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو پھر اس نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس اپنے اس شیل سے نکل کے سوچنا چاہیے. ناؤ اٹس اے گلوبل ولیج. ابھی ہم اپنے آپ کو ایک دڑبے میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے, اور میرے خیال میں انفارچونیٹلی پاکستان کی ترقی میں جو بڑی ہرڈل ہے وہ یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو ریمین ان دیٹ پرٹیکولر شیل, جس کی وجہ سے ہم شاید گلوبل ولیج کا پراپر حصہ نہیں بن سکے. تو میری ان بھائیوں سے, ان دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس شیل سے باہر آئیں. اور یہ تو مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی, کسی حصے کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اہل کتاب والوں سے پوچھ سکتے ہیں, ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. سو آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑا آئی اوپننگ پروگرام ہے کہ وہ تمام شک و شبہات جو ہم کرسمس کے حوالے سے یا نیو ایئر کے حوالے سے رکھتے ہیں وہ اپنے شک و شبہات نکالیں, اور اگر کہیں پہ کسی چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے تو وی کین ڈسکس. اسکالرز آر دیئر, اور بہت سارے اسکالرز, بہت اچھے اسکالرز ہیں جو ان ایشوز پہ بات بھی کرتے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اور اگر پھر بھی کچھ ہمارے دوست اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر مسئلہ جو ہے نا وہ دکانداری کا, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی, اور چونکہ فیصل یہ 18 سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا, کیونکہ 2 سال ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں NCNTV کے. تو اگر 1 منٹ میں کائنڈلی ایک میسج دیتے ہیں آپ کہ کیسا یہ NCN نے 2 سال میں کیا کیا, تو نوازش ہوگی. 1 منٹ بس, چند جملوں میں. جی, سب سے پہلے تو میں اس کی بڑی مبارکباد دیتا ہوں سمسن جاوید صاحب. مجھے پتہ ہے کہ دن رات آپ جو اس پہ محنت کرتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے, اور ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. آج اگر 2 سال مکمل کیے ہیں نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک نے, تو اس میں سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کا ہے, اور باقی جو ساری ٹیم ہے ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اس ٹی وی چینل نے جو میں سمجھتا ہوں کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ
کانٹمپریری ایشوز کو لے کے جتنے بھی مسائل موجودہ ٹائم میں چل رہے ہوتے ہیں کوشش کی ہے کہ میکسیمم ایشوز پہ بات کی جائے اور لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کی جائے، اور وہ تمام مسائل جو ہماری زندگیوں سے جڑے ہیں، جو ہماری کمیونٹی سے جڑے ہیں، وہ اس ٹی وی چینل پہ، اس نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی کہ لوگ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اور سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام کیا تھا وہ بہت اچھا تھا، آپ ان ٹاپکس پہ بھی بات کریں. تو میرے خیال میں جب آپ کو فیڈ بیک آنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کامیابی سے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، واضح رہے کہ فیصل الیاس NCN کے ایک تو یوتھ کوآرڈینیٹر بھی ہیں، بلکہ یوتھ ایڈوائزر بھی اور پروگرام آرگنائزر بھی ہیں، جو اسپیشلی معاشرتی یا معاشی یا امن یا پھر یوتھ کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو میں ڈاکٹر اختر صاحب کی طرف چلوں گا جو NCN TV کے چیف ایڈوائزر ہیں. ایک بہت عام ہے، جب بھی مجھے کبھی بھی مشکل آئی ہے تو میں نے ان سے فوری طور پہ مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب. حسن صاحب، آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو، جس کا میں ایک ادنا سا سپاہی ہوں، چیف ایڈوائزر جرنیل ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں. جیسے ابھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ہمارے نوجوان دوست نے، اور وہ ظاہر ہے نوجوان لوگ ہیں، ان کی جوانوں جیسی سوچ ہے، اچھی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی خوشنما اور دل کو خوش کرنے والی باتیں، جن کا تجزیہ بالکل میرے لحاظ سے معقول بھی ہے، جائز بھی ہے، مثبت بھی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب جو میں اس پورے چینل کے بارے میں چند باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کاروبار ہو، بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ کامیاب تب ہوتی ہے جب وہ کسی ضرورت کی خلا کو پورا کرے. اب ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا خلا تھا، اور وہ خلا یہ تھا کہ کوئی ایک کوہیرنٹ نیٹ ورک نہیں تھا جس کو لوگ ایک اپنا میڈیا سمجھ کر اس کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں. جیسے بھی کہا جا رہا تھا کہ لوگوں نے سوال و جواب بھی کیے، مشورے بھی بھیجے، سب کچھ. تو کوئی ایسا میڈیا، یونیفائنگ میڈیا نہیں تھا. بے شک بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے. یہاں پہ UK میں گیٹ وے گیزٹ ہے، ہفتے کا اسکائی پہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. ڈاکٹر پیٹر ڈیوڈ بڑی دیر سے 10 سال سے وہ چلا رہے ہیں. میں کبھی کبھی ان کے ساتھ، میں ایک چھوٹا سا کارندہ، اس میں بھی میری شمولیت ہے. لیکن یہ جو اپنا نیٹ ورک ہے سیمسن صاحب، آپ کا نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ گراس روٹ لیولز تک پہنچتا ہے اور گراس روٹ لیولز تک دیکھا جاتا ہے. اور کوئی بھی سوسائٹی جب تک اس گراس روٹ لیول تک ٹچ نہیں ہوتی، وہ میڈیا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اوپر والے لوگ جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کو ویڈیوز بھیجتے ہی رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. لیکن جب بھٹا مزدور کی بچے کی ویڈیو جو ہے وہ نیو یارک تک پہنچائی جا رہی ہے، اور پھر یہ نہیں کہ انانیمسلی اپلوڈ کی گئی ہے، وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو رہی ہے، اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ سیمسن صاحب نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر اختر انجیلی جیسے خادم جو ہیں وہ 10 بستہ آگے حاضر ہو گئے. یہ کامیابی ہے آپ کے پروگرام کی کہ اب مطلب ہے ہماری کمیونٹی کا اس سے بڑا نام کیا ہے. میں بڑے احترام سے، بڑے تعظیم سے نام لوں گا جناب بشپ رائٹ ریورنڈ ڈاکٹر مائیکل نذیر علی. کرسمس پہ آپ نے انہیں بھی شامل کر لیے، اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ بھی آ گئے. ہمارے تمام جو سینیٹرز ہیں، جو سینیٹرز ہونے کے لائق ہیں، ان کو بھی آپ لے ہیں. وہ سینیٹرز جو ہونے کے لائق نہیں ہیں، آپ نے ان کو بھی لائن میں لگا دی ہے، سٹیج پہ لے آئے. تو یہ جو چیز ہے، ایک ہمہ گیری
جو آپ نے پیدا کی ہے ہماری سوسائٹی میں, گراس روٹ لیولز سے لے کر سینٹ کے ایوانوں تک کے لوگوں کو اکٹھا کرنا, اور پھر ہم جیسے لوگوں کو, کوہنا مشق لوگوں سے لے کر ہمارے نوجوان دوستوں سے, فلم پروڈیوسر سے, رائٹر سے, پیس ایکٹیوسٹ سے. تو یہ ساری, اب سیمسن صاحب یہ تمام آپ کی اور آپ کی ٹیم کی کامیابی ہے, بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ چلتے ہیں ہماری سینئر اینکر جو ہیں ایسٹر ڈینیل صاحب, آپ کو کیسا مزہ آیا ہمارے ساتھ کام کرنے کا, اور کیسا لگا آپ کو بھی؟ آپ مین رول جو ہے اینکر کا ہوتا ہے, ہم لوگ تو بس ایک تراشنے والے ہوتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں, 2 سال آپ کے کمپلیٹ ہو گئے اس چینل کے, اور میرے خیال میں تو جو فیصل صاحب نے کہا اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس کے بعد تو مجھے کچھ کہنے کی وہ ہمت ہی نہیں ہو رہی. اتنا مطلب آئی ہیو لرنڈ سو مچ. آپ کا جب سے چینل جوائن کیا, آپ کے ساتھ کام کیا, بہت کچھ سیکھا. آپ یقین کریں کہ بہت کچھ سیکھا. بہت سارے بڑے قداور شخصیات سے باتیں بھی ہوئی, ان سے بھی بہت کچھ سیکھا. یعنی پرسنلی تو جو سیکھا, لیکن باقی جو آپ کے مہمان آئے ان کے ساتھ مل کے, تو میں تو خود یہی کہتی ہوں کہ واقعی دس از a channel that is giving kind of awareness not only on religious basis but کہ وہ جو ابھی گراس روٹ کی جو بات کر رہے تھے کہ واقعی بنیادی مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں, اور ہر طریقے سے بات کی جاتی ہے. ہر قسم کے لوگوں کو آپ نے انوالو کیا ہے, اینڈ آئی ریئلی کانگریچولیٹ, کیونکہ آپ واقعی آپ کی محنت ہے, اس میں بہت بڑی محنت ہے. دن رات آپ محنت کرتے ہیں, اس سلسلے میں سوچتے ہیں, کام کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اینڈ آئی کوڈ ٹیل یو کہ یہ بہت مشکل ہے, ایک دم ایک پلیٹ فارم پہ اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا. اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, لیکن آپ وہ کرتے ہیں. سو میرے نظر میں تو یہ بہت بڑا کام ہے, اور یہ کمیونٹی کی خدمت تو ہے ہی ہے, لیکن یہ معاشرتی طور پہ بھی خدمت ہے. کیونکہ ہم لوگ ایز اے اینکر بھی, جب سے میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, بہت سارے ٹاپکس پہ ہم لوگوں نے پروگرامس کیے ہیں. وہ صرف ریلیجس ٹاپکس نہیں تھے, بہت سارے سوشل ٹاپکس بھی تھے, بہت سارے ایسے ٹاپکس تھے کہ جو بالکل ٹیبو ٹاپکس بھی تھے, جن پہ ہر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا یا ہر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن آپ نے بڑی ہمت کی, اور آپ نے بہت سارے ایسے گیسٹ کو جمع کیا, پینلسٹ کو جمع کیا, اپنے ساتھ ہم خیال لوگوں کو جمع کیا, اور اس طرح سے ہم نے اپنی طرف سے جو ویورز ہیں ان کو ہم نے بڑے اچھے پروگرامز دیے. اور اس میں یہ آپ کے جو یہاں چیف ایڈوائزر صاحب بھی ہیں, انہوں نے کہا ادنا سا, بٹ آئی وڈ سے کہ یو ہیو اے ویری ہیوج رول اس سارے چینل کے اندر. آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے, اور سیمسن صاحب کو, آپ کو, اور جتنی باقی ساری ٹیم ہے, ان سب کو میں دوبارہ جو ہے مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اتنا کامیاب چینل آپ چلا رہے ہیں, اور خدا اس کو مزید ترقی دے. اور جس طرح محنت سے آپ کام کر رہے ہیں, ایمانداری سے, سب سے بڑی بات ہے کہ بہت ایمانداری سے, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا ہیومینٹی. اور یہ جو بات ہے نا, یہ آپ کو ہمیشہ بہت اوپر تک پہنچائے گی, آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے گی, اور میری دعائیں آپ کے ساتھ. And I really feel proud کہ I'm part of your team. Thank you so much. ایسٹر بہت شکریہ. ہمیشہ کوئی بھی کامیاب ہوتی ہے, کامیابی کے پیچھے جو ہے اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا کاوشیں ہوتی ہیں, ان پہ سیرا ہوتا ہے, جس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ اور آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. چیف ایڈوائزر بڑے انکساری سے کام لیتے ہیں. چلو آج ہم بھی انکساری سے جو ہے نا یہی کہتے ہیں کہ چیف, جن کے چیف ایڈوائزر ایسے ہوں. اور یہاں میں ایک اور بھی ذکر کروں کہ ہماری چیف ایڈوائزر سماب بھی ہیں, تاکہ ان کا بھی ذکر ہو جائے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری طرف سے سماب صاحبہ جی, میں بس ان کا نام میں لیتے چلیں. اچھا, اب سماب صاحبہ بھی of course she is also a big part of this channel. جی وقت اب بہت کم ہے ہمارے پاس, تو غلام رسول صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. شہزاد صاحب, آپ میڈیا سے تعلق ہے, آپ جنرل سیکرٹری ہیں پریس کلب آف پاکستان. تو آپ نے کیسا دیکھا وقتاً فوقتاً جو ہے ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی بھی آتی رہی, ہم نے یہ چھاپ لگنے تو نہیں دی بہرحال, کیونکہ کرسچن نیٹ ورک ہے, کرسچن ساتھ ہے,
تو ظاہر ہے کہ کرسچن ایک پہچان بھی ہے. تو جی شہزاد صاحب. میں آپ بہت بہت شکریہ، آپ مجھے پھر موقع دے رہے ہیں. میں آپ کا بڑا شکریہ، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. میں یوم ڈیفنس پر بھی آپ کے ساتھ تھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے، میں نے 65 کی جنگ لڑی ہوئی ہے. تو اس وجہ تو جنرل سے آپ کے ساتھ، اور یہ بہت اچھا لگتا ہے. اس سے جو معافی ضمیر ہے، جو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، جو ذہنوں میں چیزیں ہوتی ہیں وہ کلیئر ہوتی ہیں. جو ایشو، کیونکہ میڈیا کا آپ کو پتہ ہے، ہم نے بھی پچھلے دنوں یہ جو پاکستان میں ہوا اس کے لیے ایک پریس ریلیز کی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کا. تو ہم ایسے معاملات پر جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہو، جو سیالکوٹ میں ہو، کراچی میں ہو، اور جو بھٹے پر ہو، کہیں بھی ہو، یہ ایسے لوگ شمسن صاحب آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کلچر میں ہیں. اب یہاں پر ہیں ہمارے برطانیہ میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں پتھر مارنے کے لیے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ای ڈی ایل وغیرہ یا بی این پی وغیرہ سارے. تو ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہے، ہمارے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے مشن پر نظر رکھی ہے. انہوں نے جو پیغام پھیلانا تھا وہ پھیلایا. انہوں نے پتھر مارنے والوں کی، ان کو صلیب پر لے جانے والوں کی، انہوں نے کوئی ایسی پرواہ نہیں کی. ان کا جو مشن ہوتا ہے، اگر آپ کا مشن ہے انسانیت کی بھلائی، انسانیت کے لیے بہتری کرنا، لوگوں کو سوچ دینا، ایک اچھی سوچ، یعنی یہ تعلیم ایسے تو نہیں پھیلتی نا. جیسے میں نے کہا العلم نور، یہ علم نور ہوتا ہے. آپ تاریکی میں ہوں، آپ کو روشنی چاہیے. تو یہ لوگ میرے نزدیک، یہ لوگ تاریکی میں ہیں جو منفی خیالات رکھتے ہیں. مثبت ہونے سے انسان ملتا جلتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، ایک دوسرے کا احترام بڑھتا ہے. اور میں اس کا بڑا سختی سے بچپن سے، میری پاکستان میں بھی زندگی ایسے گزری ہے، اس ملک میں بھی ایسی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. مل جل کر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ. ابھی ہم یہاں، ہماری بھی ایک پیس آرگنائزیشن ہے یہاں سے فیصل صاحب، ہم یہاں پیس کا مشن شروع کیا ہوا ہے. ہم سارے مذہب کے لوگ نکلتے ہیں اور کسی چرچ میں جائیں گے. سکھوں کا بھی پچھلے دنوں یہ 11 نومبر کو جو ہم دن مناتے ہیں ریممبرنس ڈے، میں سب کو ساتھ لے کر ہم نے اس مارچ میں حصہ لیا. تاکہ دیکھیں دنیا میں اتنے دکھ ہوتے ہیں، آپ اتنے دکھوں کو نہیں لے سکتے. انسان کے ساتھ مل کر ہی سکھ دیتا ہے. ہم ہی ایک دوسرے کو محبت، تسلی دیتے ہیں، ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تب جا کے لوگوں کا بھی. جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پر، میں بیمار ہوں تو مجھے ڈاکٹر ہی دیکھیں گے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ فلاں ہے فلاں. شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب ٹائم چونکہ بہت زیادہ گزر چکا ہے، ہمارے پاس 1-2 منٹ ہی صرف باقی بچے ہیں. انیل، آپ کچھ اس حوالے سے میڈیا کا گو آپ سنتے تو ہیں کبھی کبھار کہ کوئی NCN TV بھی ہے، تو آپ ایک تو کرسمس ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا. انیل. I will keep it very short کیونکہ مجھے لگ رہا ہے فیصل الیاس صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں ان کا ہاتھ دیکھا تھا. تو میری طرف سے بہت دفعہ بہت کرسمس کی مبارک ہو سب لوگوں کو. اور مجھے بہت ہی مزہ آیا اس پازیٹیو کنسٹرکٹیو ڈسکشن کا. تو میں بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں پوری ٹیم کو NCTV، بیکاز ایز آلریڈی سیڈ اٹس اے ٹیم ورک. تو مجھے جو سب سے اس میں اچھی چیز لگتی ہے کہ ینگ جنریشن کے لیے you are giving a platform of motivation, inspiration and empowerment. اور یہ empowerment جو ہے بہت ضروری ہے as an ideal to see that there is a possibility، کیونکہ بہت سی specialized marginalized communities ہیں، جیسے ہماری کرسچن کمیونٹی بھی ہے، ان کو لیے بہت ضروری ہے دیکھنا ideals کو کہ we can also do big things. تو
تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو فار دا اپرچونٹی. نیکسٹ ٹائم وین ایور یو نیڈ می آئی ول آلویز بی دیئر. سو تھینک یو ایوری ون. اچھا ایک ضرور بات بتائیے گا کہ آپ کسی سے متاثر ہوئے, کسی نے متاثر کیا یہ اس طرف آپ شو بز کی طرف بھی آئے؟ ایک دو سیکنڈ. تو تھا وہ عاشر عظیم صاحب کا تھوڑا سا اثر تھا کیونکہ اٹ واز ان دا فیملی. تو دھواں ڈرامہ بہت بہت مشہور تھا اس ٹائم, تو گروئنگ اپ ود دس انفلوئنس اسپیشلی تو اس کا تھوڑا سا تھا. اور اس کے بعد کچھ اسٹوری ٹیلنگ میں مجھے یہ لگتا تھا کہ ریئل سٹوریز بتانی چاہیے, اور خاص کر جو بالی ووڈ اور جو لالی ووڈ میں جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ ایک خواب ہیں خالی, اور خواب بھی ہونے چاہیے لیکن بہت ضروری ہے سچائی. ایز اے جرنلزم میں آپ کا خود تعلق جرنلزم سے ہے, اس میں جیسے منٹو صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہانیوں کو بتانا چاہیے کیونکہ اگر ہم بتائیں گے نہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں کہانیوں کو. تو خواب بھی اچھے ہیں لیکن سچائی اور حقیقت کو دیکھنا بھی بہت بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کی چھوٹی بہن انم بہت اچھا لکھتی ہیں, ان کی کتاب بھی آئی ہے پچھلے دنوں, اور چونکہ شکریہ ادا کرتی ہوتی ہیں ایسٹر ڈینیل صاحبہ ہی کلوزنگ کرتی ہوتی ہیں. آج میں نے بھی کلوز کر لیا. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو مجھے صرف آدھا منٹ چاہیے. میں نے صرف غلام رسول صاحب کی بات کو سیکنڈ کرنا ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ علم نور ہے, اور سقراط نے کہا تھا کہ علم ایک نیکی ہے. اور جب یہ دونوں باتیں مل جاتی ہیں کہ علم اگر آپ کسی کو دیتے ہیں یا کسی کے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ ایک نیکی بھی کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں روشنی لانے کا بھی باعث بنتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ ٹالرنس از ون اسٹیپ کلوزر ٹو ایکسیپٹ ادرس. یہ میں نے ایک کمپین شروع کی ہے جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے ایتھنک ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ وین وی اسٹارٹ ٹالریٹنگ ادرس وی اسٹارٹ ایکسیپٹنگ دیم. تو میرے خیال میں کرسمس کا یہ بھی ایک میسیج ہے جو ون لائنر میسیج ہے کہ ٹالرنس از ون اسٹیپ کلوزر ٹو ایکسیپٹنگ ادرس. سو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ ایسٹر صاحبہ آپ کو شکریہ ادا کریں, میں یہاں پہ شکیل ڈیوڈ کا بہت شکریہ ادا کروں گا جس کی وجہ سے یہ قائم و دائم ہے. کیونکہ اگر تو آپ ٹیکنیکل طور پہ نہیں کچھ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے یہ خواب ہمارے پورے نہیں ہو سکتے. تو میں اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا. کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ کبھی مجھے تھوڑی مشکلات بھی ہوتی ہیں, لیکن اسے بھی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک لگا ہوا ہے اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے, تو اس کا بھی تھینک یو. ایسٹر آپ پھر سب کا شکریہ ادا کیجیے اور اسی طرح ہم پھر اجازت چاہیں گے آپ سے. جی بالکل. بس اینڈ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا پروگرام صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے ویورز کے لیے بھی بڑا ایک یادگار پروگرام رہے گا, کیونکہ اتنے اعلیٰ شخصیات ہمارے ساتھ آج موجود تھیں اور اتنی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو شاید آج سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئی ہیں یا وہ تھاٹس شیئر نہیں ہوئی ہیں. تو بہت ہی خوبصورت باتیں تھیں, بہت اچھی, اور ہم لوگوں نے بہت کچھ ان سے سیکھا بھی ہے. سو میں اپنے تمام جو گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کو اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, این سی این ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی, اور امید ہے کہ ضرور ہم انشاءاللہ پھر کبھی اکٹھے ہوں گے کسی ایک اور ٹاپک کے ساتھ. اور ساتھ ہی میں اپنے تمام ویورز کو کرسمس کی اور نیو ایئر کی خاص طور پہ دلی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتی ہوں اپنی طرف سے, اپنی پوری فیملی کی طرف سے. اور امید ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا ذریعہ بنے گا, ہمیشہ بنتا رہا ہے اور ہمیشہ بنتا رہے گا. جیسے کہ فیصل صاحب نے کہا کہ یہ ٹالرنس جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. جب ہم یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر ہر چیز جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث بنتا ہے, خوشی مسرت کا ذریعہ. اور ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ اٹس ناٹ اونلی اے ریلیجیس سیلیبریشن, اٹس سم تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ہول ورلڈ. دنیا کی تمام نیشنز کے لیے یہ خوشی کا پیغام ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر انجلی نے, کہ ایک پول سے لے کے نارتھ پول سے لے کے ساؤتھ, یعنی پوری دنیا میں ایک ساتھ چراغاں ہونا, ایک ساتھ سیلیبریشن ہونا ایک بہت بڑا ایک سائن ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ سائن. ہمیں ایز اے کمیونٹی ہمیں اس سائن کی کلیئرنس جو ہے لوگوں تک پہنچانی ہے کہ یہ سائن اگر ہے تو کیوں ہے اور کیسا ہے.
और ये हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम आपस में यूनाइट हों, हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, एक दूसरे के साथ मिल के इस सेलिब्रेशन, नॉट ओनली दिस सेलिब्रेशन, बल्कि जो भी हमसे रिलेटेड एज ए कम्युनिटी भी अगर हमसे रिलेटेड कोई भी काम है हम उसको इसी तरह लेके चलें, तो जाहिर है कि फिर हम ज़रूर क्रिसमस का मैसेज जो अमन का, प्यार का, मोहब्बत का मैसेज है वो हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो आखिर में मेरी तरफ से आपको, एनसीएन टेलीविज़न के तमाम टीम को और तमाम पैनलिस्ट को, तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, उन सबको क्रिसमस की ढेरों 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 सारी मुबारकबाद, और आई विश दैट they always get the blessings of Christmas and happy, and of course happy new year to all of you also. नया साल हम सब के लिए खुशी मसरत का बाइस हो और हमारे लिए अच्छी और खूबसूरत सी जो है खबरें और बहुत अच्छी सी यादें और हर चीज़ हमारे लिए अच्छी लेकर आए। सो ब्लेसिंग्स टू ऑल एंड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एक सिर्फ छोटी सी जाते जाते बात करूंगा, इसके बाद नाजरीन हम एक क्रिसमस का सॉन्ग भी सुनेंगे कि मैं ये कहना चाह रहा था कि नुसरत जान जो एक अफसाना निगार हैं, उसकी मजमुआ आया है अफसानों का, टूटे परों के सुनहरे का, बड़े एहसास इश्यूज़ पर उसने काम किया है, औरतों के हकूक़ से लेके बच्चों से लेके एक बहुत ही एहसास इशू पर लिखा, उसे भी आप ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू। और हम इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेते हुए ढेरों दुआएं और खुशियां भी और क्रिसमस मुबारक भी कहते हैं और सुनते हैं क्रिसमस का सॉन्ग, और हमारी तरफ से आप सबको इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू। हाफिज़। जगमगाता नजर वो सितारा आ गया, जगमगाता नजर वो सितारा आ गया, गुनाहगारों का बन के कफारा आ गया, गुनाहगारों का बन के कफारा आ गया, जगमगाता नजर वो सितारा आ गया। खुशियों का आज राज है, मिल गया हर दर्द का आज तो इलाज है, करिया करिया कूबा को खुशियों का आज राज है, मिल गया हर दर्द का आज तो इलाज है, बनके वो आज सबका सहारा आ गया, बनके वो आज सबका सहारा आ गया, जगमगाता नजर वो सितारा आ गया, जगमगाता नजर वो सितारा आ गया। जुल्मतों के गहरे बादल आज सब वो छट गए, मुश्किलों के दिन हमारे आज सब वो कट गए, जुल्मतों के गहरे बादल आज सब वो छट गए, मुश्किलों के दिन हमारे आज सब वो कट गए, आज रोशन नजारा आ गया, नूर का आज रोशन नजारा आ गया,
जगमगाता नजर वो सितारा आ गया, जगमगाता नजर वो सितारा आ गया, गुनाहगारों का बन के कफारा आ गया, गुनाहगारों का बन के कफारा आ गया, जगमगाता नजर वो सितारा आ गया।